آنا بھی ہے کہ پتہ تو نہیں ہوتا نا. تو ابھی آنے کا مقصد یہی ہے, اس لیے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی ٹائم بڑا قیمتی ہے. آپس کی جو گفتگو ہے یہ بندے کا جو فوکس ہوتا ہے نا یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اب ہم کیا بات کر رہے تھے, اس کا حل کیا ہے؟ وہ بندے نے کہا نا جی میں بڑا ہی پریشان ہوں, اس کا کوئی حل. اس نے کہا اس کا 5 لاکھ روپے لگے گا, آپ کو حل دے دوں گا. اس نے کہا کیا حل؟ اس نے کہا آپ 5 لاکھ پے کریں گے ایک ٹریننگ ہے تو اس کا میں آپ کو حل دے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک. اس نے 5 لاکھ دیے, اس کو اس نے بٹھایا ایک کار میں, ایک قبرستان لے گیا. کہتا ہے یہ حال ہے ٹریننگ ہال, یہاں پہ سارے غم پریشانیاں ختم ہوتی. جو زندہ بندہ ہے نا چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو پریشانی مسائل اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب اس سے باہر نکلیں. یہ پیسہ اگر سمجھتے ہیں وہ اتنا ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا کامیابی کی میں ڈیفینیشن بیان کر رہا تھا. کامیابی یہی ہے کہ کسی شعبہ زندگی میں, کوئی شعبہ زندگی, جیسے ایک کرکٹر ہے, ایک اگر وکیل ہے, کوئی انڈسٹری میں ہے, کوئی مل بنانا چاہتا ہے, کوئی طالب علم ہے, جو میٹرک کا طالب علم ہے, آپ کا چھوٹا بہن بھائی, اس کے نزدیک کامیابی کیا ہے کہ میں کار شیور بن جاؤں؟ نو, وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے میٹرک میں اچھے نمبر آ جائیں. بڑی عبادت کرتا ہے, دعاؤں میں یہی اس کی اولن ترجیح ہوتی ہے کہ میرے اچھے. اس کے نزدیک کامیابی کی تعریف یہ ہے. اب جو کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہا, اس کے لیے یہ ہے. جو آرمی میں کوئی نوجوان جانا چاہتا ہے, اس کی دعا یہی ہے کہ یا اللہ میں میری بھرتی ہے تو میں اس میں سلیکٹ ہو جاؤں. ہر شعبہ زندگی میں, کسی بھی فیلڈ میں جو آپ اپنے گولز ٹارگٹ بنا لیں, جو بننا چاہتے ہیں آپ وہ بن گئے. اس کے بعد ان کو اچیو کر لیا, اور اس کے بعد آپ کو سکون ہو, آپ مطمئن ہو, اور اس میں دیگر چیزیں آ جاتی, ٹائم فریڈم ہو, پیسے کی. اس کی وضاحت میں ہم چلے جائیں تو شارٹلی کہ جو آپ کسی شعبہ زندگی میں جو اپنے ہدف, جو گولز ٹارگٹ بنا لیں, ان کو آپ اچیو کر لیں, اور کرنے کے بعد سکون ہو تو پھر کامیابی. اگر سکون نہیں ہے تو اس کامیابی کا بھی کوئی, ان گولز کو اچیو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے کامیابی. اب ہم نے کہا کہ آپ نے مطمئن ہونا ہے, ابھی آپ مطمئن ہو جائیں. سکون آپ نے حاصل کرنا ہے. تو سکون جو ہے نا, بندے کا جو سکون ہے, لوگوں نے پیسہ کمایا, بے تاشا پیسہ کما دیا. بل گیٹس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو اندازہ ہی نہیں کہ کتنا پیسہ ہے. اور وہ اس کے بارے میں جب اس کی انفارمیشن لی گئی تو اتنا پیسہ ہے, زمین پہ بچھا دینا تو زمین ختم ہو جاتی, پیسے ختم نہیں ہوتے. اب یہ کسی بندے سے بات کریں نا تو ویسے کہتے ہیں یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کوئی جاہل بندہ ہے. یہ حقیقت ہے. زمین سے چاند تک اگر نوٹ جوڑے جائیں تو فاصلہ کم ہو جاتا ہے, لیکن جب سکون کی باری آئی تو اس کو سکون نہیں ملا. پھر اس نے کیا کیا؟ اب وہ گجرا والے کا کوئی دیہات ہے, بلوچستان کا کوئی دیہات ہے, پوری دنیا میں. اب بتائیں کہ پولیو کا کوئی بندہ پاکستان میں ہو تو اس کو بل گیٹس کو کیا اس کا اثر ہے؟ کہ بل گیٹس کے اوپر جا کے اٹیک ہو جائے گا. تو اس نے یہ ٹھان لیا کہ جو قلب کا, دل کا سکون ہے نا, یہ 2 چیزوں میں. یہ ہم ایز اے مسلمان ہم سمجھتے ہیں اول یہ اللہ کے ذکر میں. کس میں؟ اللہ کے یعنی ذکر ہے, نماز ہے, آپ درود پاک پڑھیں. دوسرا جو سکون ہے نا یہ خدمت خلق میں. آپ یہ غیر مسلم یہ اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو سکون ملتا ہے. اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ ان لوگوں کی آپ ہیلپ کرنے جا رہے ہیں شروع سے, پہلے دن سے. تو کل بھی سکون ملے گا. اور ایز اے مسلمان ہم عبادت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو سکون لینا ہو تو کبھی اندھے کو سڑک پار کروا کے دیکھیں, کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھیں, کبھی اپنے حصے کا آدھا کھانا کسی بھوکے کو دے کے دیکھیں, کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا کے دیکھیں. پھر آپ کو سکون ملے گا. وہ جو خوشی ہوتی ہے نا, سکون ہوتا ہے, اس سے آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. اپنے حصے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہم نے. اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا. آج تھوڑی سی
میں ڈسکس کروں گا اس کی ورک کیا ہے نیٹ ورک انڈسٹری، ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، اور یہ لوگوں کو اس کا نہیں پتا۔ پاکستان میں صرف 1% لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ سیلنگ جو 1%، اور انڈیا میں یہ 11% لوگ کر رہے ہیں، ملیشیا میں جو 40% لوگ، یعنی ان کا جو ملک ہے نا اس کی 5واں حصہ جو مطلب 100 بندے ہیں نا تو 20% سے بھی زیادہ لوگ جو 40 بندے 100 میں سے ان کے ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ رواج نہیں ہے۔ ذرا آدم علیہ السلام سے لے کے 19ویں صدی تک، یعنی یہ 100 سال سے پہلے، اب یہ 20ویں صدی ہے نا 2023، یعنی 100 سال اس سے نکال لیں، 2023 سے 100 مائنس کریں تو کتنا بچا؟ 1923۔ آدم علیہ السلام سے لے کے 1923 تک 100 سال میں نکال لیا، جتنی اس سے لے کے انسانی تاریخ میں ترقی نہیں ہوئی اس 100 سال میں ترقی ہوئی۔ پیچھے کتنے سال بچے؟ ہزاروں۔ یہ عیسوی چل رہا ہے نا 2023، یعنی عیسیٰ کے بعد، پھر ادھر چلتا ہے ہجری چلتا ہے، جب حضور پاک نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، وہ بھی 1400 1500 1400 وہ ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں کتنے سال ہو چکے ہیں ابھی، کیا ہے 1445 سال وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے قبل از مسیح یعنی عیسیٰ سے پہلے کے سال چلتے ہیں، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور چلتا ہے، پھر اس سے تمام باترتیب انبیاء کا۔ تو یہ ہے کہ جو انسان تھا پہلے تو یہ طریقہ تھا، یہ حکم اللہ کا تھا، یعنی ہم اور پیچھے چلے جائیں تو اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کائنات بنا دی۔ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کائنات بنائی، اس کے بعد اللہ نے یہ زمین بنائی، زمین میں یہ کیل لگائے پہاڑ بنا کر۔ یہ چیزوں کو نا فیل کرنا ہے آپ نے، یعنی زمین کہتی کہ میں طاقتور ہوں، پہاڑ کہتا ہے اگر میں نہ ہوں تو ویسے گر جائے نیچے، تجھے میں نے تھاما ہوا ہے، روکا ہوا تجھے میں نے۔ پہاڑ کہتا ہے میں طاقتور ہوں، تو پھر لوہا پہاڑ کو کہتا ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میں تیرے ریزے ریزے کر دیتا ہوں، تو لوہا کہتا ہے میں طاقتور ہوں۔ پھر لوہے کو چیلنج کرتی آگ کہ تیری کوئی سکت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، میں تجھے پگھلا دیتی ہوں۔ آگ نے کہا میں زیادہ طاقتور ہوں۔ اور پھر آگ کو پانی کہتا ہے کہ تو جتنی مرضی طاقتور ہے نا میں تجھے ختم کر دیتا ہوں۔ اب پانی طاقتور ہوا، پانی کا میں جدھر مرضی چلا جاؤں، تو پانی کو ہوا کہتی ہے کہ تیری کوئی طاقت نہیں ہے، میں جدھر چاہوں تیری لہروں کو اٹھا کے لے جاؤں۔ اب ہوا نظر بھی نہیں آتی، ٹھیک، پورا ایک نظام ہے۔ اچھا اب یہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کر دیا۔ اب یہ پیدا کرنے سے پہلے بھی بہت ساری مخلوق ہے، میں دو مین کروں گا، فرشتے ہیں سب سے بہترین فرشتے، پھر جن اور دیگر۔ جن اور فرشتے کا وجود نہیں ہوتا، یعنی اس کی اپنی شکل نہیں ہوتی۔ جنہوں نے بھی جب کوئی میٹنگ کرنی ہو نا تو کسی شکل میں آتے ہیں، انسانوں کی شکل میں، کسی پرندے کے، کسی جانور کی شکل میں زمین پہ آ کے یہ میٹنگ کرتے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کسی بچے میں جن آ جائے، ہوتا ہے نا بچہ اپنی بات سے بالا تر ہو جاتا ہے، 10 بچے اس کو سنبھالنے والے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو کیوں بنا رہا ہے، ہمیں آپ کو؟ اللہ نے کہا یہ میرا ایک مقصد ہے۔ عبادت تو فرشتے بڑی کر رہے تھے، حکم تو وہ بڑا مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میں اپنا نیب، فرشتہ نیب تھا، کون تھا؟ نیب۔ تو اللہ نے کہا میں اپنا نیب نیا بنانا چاہتا ہوں، حکم دیا مٹی لاؤ، آدم بن گئے۔ پھر روح اللہ نے پھونکی، یہ بندہ مرتا ہے نا، جو جہاں سے آتی نا چیز وہیں پہ واپس چلی جاتی ہے۔ مٹی سے انسان بنا، پھر اس کے جسم کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن جو روح ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، روح، تو روح ہماری اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ذرا سمجھیں، جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اسلم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور جب مر جائے تو ہم کہتے ہیں میت ہے، کبھی اسلم نہیں کہتے کہ اسلم کی میت ہے، اس وقت اس میں روح نہیں ہے۔ اور جب قبر میں ڈال دیتے پھر کہتے ہیں اسلم کی قبر ہے، یعنی میت میں پھر وہ روح آ گئی۔ جب وہ پڑا ہے نا مار کے تو روح نہیں اس کے اندر، تو ہم کہتے ہیں یہ میت ہے۔ کبھی نہیں یہ کہا میت کو غسل دو، میت کو اٹھا لو، تب اس میں روح نہیں ہوتی۔ جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے نا
پھر دوبارہ روح آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ میرے نانا میرے فلاں ماموں اسلم کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے. صحیح ہے. تو جہاں سے جو چیز آتی ہے اس نے وہیں پہ جانا ہوتا ہے. تو مٹی مٹی اور وہ جو روح ہے اللہ کا نور ہے. لو جی بن گیا. کچھ چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو، ابلیس کہتا تھا کہ مجھ سے اس ٹائم اللہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہے. اللہ نے کہا تجھ سے بھی بڑے ذہین ہیں. چند چیزوں کے نام آدم کو بتائے، اس سے پوچھا. ابلیس کو نہیں آئے، آدم کو آگے. اللہ نے حکم دیا سجدہ کر اس کو. اب لاجیکل جو ابلیس ہے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوں میں کہ یا اللہ تیرا ہی قانون ہے، ادنا آلے کو سجدہ کرتا ہے. میں تو اللہ ہوں، میں ادنے کو کیوں کروں؟ مٹی سے بنا ہوا نیچے، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو اوپر جاتا ہوں، تو میں اللہ ہو کے ادنے کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے. اس نے کہا پھر میں نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا میرے دربار. اب اللہ کا دربار کیا ہے؟ یہ جنت ہے. ابھی یہ زمین پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے انسانی وجود کا. اللہ نے اس کو کہا میرے دربار سے. اللہ کہتا ہے، اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ تیرے بندوں کو میں خراب کروں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا نا اس کو تو خراب نہیں کر سکتا. تو چیلنج، ورنہ اللہ اس کو یہیں پکڑ کر مار دیتے. جو نظام ایک پوری ایک گیم ہے، اللہ نے پوری ایک گیم بنائی ہے. لو جی اب آدم رہ رہے جنت میں. اللہ نے حکم دیا جو مرضی کھاؤ پیو. پھر اس کی یہ جو خواتین کا جو پردے کا اسلام حکم دیتا ہے. اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا، لیکن مٹی سے خاتون بھی بن سکتی، لیکن نہیں، پسلی سے پیدا کیا، پردہ رکھا ہے تو پیدا کر دیا. اللہ نے کہا جو مرضی کھاؤ پیو، یہ پھل نہیں کھانا. اب آدم جنت میں ہے، ابلیس باہر ہے. اب ابلیس اس سے انتقام لینا چاہتا ہے. کیا لینا چاہتا ہے؟ اور یہ انسانی فطرت میں کیوں انسان لالچ میں آتا ہے، یہ بھی آج کنسیپٹ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. اب یہ آدم جنت میں ہے، یہ شیطان باہر ہے. اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں، لیکن ہو نہیں سکتا. تو جنت سے دو چیزیں باہر آتی ہیں، دو جانور، دو پرندے. ایک مور آتا ہے، یہ اس کو ملتا ہے کہ مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے. یہ مور کہتا ہے میں نہیں لے جا سکتا. مور کہتا ہے میرا ایک دوست ہے وہ تیری ہیلپ کر سکتا ہے. وہ سانپ کو مور باہر لے آیا. اب سانپ نے یہ چھوٹا سا بنا، سانپ نے اس کو نگلا اور پھر مور نے سانپ کو نگلا. اسی طرح شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہو گیا. اب جنت کے الارمز ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا تو نظام ہے نا. فوراً پتہ چل گیا پہرے داروں کو. انہوں نے اللہ کو بتایا کہ اللہ کہتے ہیں بس اس کو رہنے دو. اس لیے اللہ نے پھر مور کو جنت سے باہر نکال دیا. مور کے پیر بڑے خوبصورت ہوتے تھے، بدصورت ہو گئے. اب وہ اسی لیے بڑے پریشان رہتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کر دی. سانپ سے خوشبو آتی تھی، اب اس کے اندر زہر پیدا ہو گئی، تو دونوں اللہ نے جنت سے باہر نکال دیے. اب یہ انتقام لینے کے چکر میں کہ میں بدلہ لے لوں، اس نے آدم علیہ السلام کو بڑا لالچ میں لے کے آیا کہ یہ جو پودا اللہ نے منع کیا نا یہ کھاؤ، اس سے تمہاری صحت بڑی زبردست ہو جائے گی، جوان ہو جاؤ گے، بوڑھے نہیں ہوگے. تو آدم علیہ السلام اس کے چکر میں نہیں آئے. پھر ایک دن عصر کا وقت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو اماں ہوا کو اس نے جناب نا یہ چیزیں شیئر کرنا تھا. وہ اماں نے شروع سے اس ٹائم سے لے کے عورت مرد کی کمزوری یہ دیکھ لیا آپ یہاں سے. تو پھر انہوں نے کہا اب یہ اللہ کا حکم بھی تو ہونا تھا، یہ نا اگر نظام چلنا تھا تو گندم کا کیا